الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ ایصال ثواب کے نام پر ہے۔ جس شخصیت کے نام پر اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے وہ شخصیت پیر طریقت، مرشد امت، صوفی باصفا حضرت العلام حضرت مولانا محمد جابر صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، خلیفہ جلیل حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں ایک ایصال ثواب کا یہ جلسہ اور پروگرام رکھا گیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ابھی آپ حضرات حضرت رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن، مقرر شعلہ بار حضرت علامہ مولانا اکرم تقی صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے حضرت کی زندگی کے وہ لمحات جو انہوں نے اللہ اس کے نبی کے طریقے پر گزارا اور سنت نبوی پر اپنی زندگی کو ڈھالا تھا، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور ہمارا عقیدہ مسلم ہے اور ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کے کرامات یہ برحق ہے، لیکن وہی میرے دوست بزرگوں، ہمیں
اس میں بڑا محتاط رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم اپنے اکابر کو، اپنے علماء کو، اپنے اولیاء کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اوروں کی طرح ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہم مانگتے ہیں اللہ رب ذوالجلال سے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اپنے اکابر و اسلاف، اپنے اولیاء اکرام کے واسطے سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں گڑ گڑاتے ہیں، شب و روز اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے نبی کے طریقے پر گزارتے ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن کہتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نرم گرم بستر چھوڑ کر، میرے دوست بزرگوں، اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں، صرف اللہ کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی عبادت کو اپناتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ قرآن یہ کہتا ہے، ہم نے تمہارے ایک نمونہ دیا ہے، ایک کارڈ دیا ہے، ایک ماپ دیا محمد الرسول اللہ کا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کا طریقہ دیا، اسی طریقے پہ چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا ولی بنا دے گا، اسی طریقے پر چلو گے، اللہ تمہیں برگزیدہ بندہ بنا دے گا، اسی طریقے پر چلو گے، اللہ تمہارے کردار کو سنوار دے گا، اسی طریقے پر چلو گے، اللہ تمہارے اخلاق کو سنوار دے گا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ لوگ ہیں رات کو بیدار ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں اپنی تعریف خود بیان نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، اپنی عبادتوں کو نہیں گنواتے۔ میرے دوست بزرگ، وہ لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے، قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ قرآن کہتا ہے وہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، رات کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی کا ارشاد ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اس کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں فرض ادا کرنے کے بعد بھی تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں جب ساری خلقت سوئی رہتی ہے، سارے لوگ آرام کرتے رہتے ہیں، سارے لوگ بستر آرام پر رہتے ہیں، نیند کی آغوش میں رہتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور عبادت کرنے کے بعد میرے دوست بزرگوں، قرآن میں
پاک کے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو جب عبادت کرنے کے بعد صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے کائنات کو بنانے والے، اے میرے رب، میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا۔ نماز تو پڑھی ہے، تلاوت کیا ہے، ذکر کیا ہے، تہجد ضرور پڑھی ہے، لیکن اے اللہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیجئے۔ سجدہ بھی صحیح نہیں کر سکا، رکوع بھی صحیح نہیں کر سکا، عبادت صحیح نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ معافی مانگتے تھے، اتراتے نہیں تھے، گھمنڈ نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، ریاکاری مکاری دکھلاوا نہیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کے لیے جو کچھ کیا کرتے تھے، معاملات ہو، عبادات ہو، ریاضات ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، مال دولت دے رکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، میں نے نہیں، میرا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اس میں سے ایک ان کے گھر آتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، ایک مانگنے والا آتا ہے، ایک سائل آتا ہے، ایک بھکاری آتا ہے، ایک فقیر آتا ہے، ایک محتاج آتا ہے، ایک بے کس بیوہ یتیم ان کے گھر آتا ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں جو غیرت کی وجہ سے بھوکے ہیں، کھانے کو نہیں، گھر میں انتظام نہیں ہے، مانگ نہیں سکتے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، کسی کو ہاتھ پھیلا کے مانگ نہیں سکتے، ان کا بھی حق ادا کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنے میرے حضرت والد محترم حضرت مولانا مفتی و قاری سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے دوست بزرگوں میں آپ کو بتا دوں، حضرت والد مرحوم ہم پر خرچ نہیں کرتے تھے، ہمارے گھر پہ خرچ نہیں کرتے تھے، ہمارے چچا گھر چلایا کرتے تھے، ہم پہ خرچ کرتے تھے۔ والد مرحوم اتنے گھروں کو چلاتے تھے، ان کی زندگی میں میرے دوست بزرگوں مجھے 5 سال کا وقت مل سکا حضرت والد مرحوم کے ساتھ رہنے کا، اس سے زیادہ وقت مجھے نہیں ملا۔ یہ میری بدقسمتی تھی میرے دوست بزرگوں، جن لوگوں کو میں حضرت رحمہ اللہ کی زندگی میں جان سکا کہ حضرت والد مرحوم اس گھر پہنچاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں کبھی کسی کو بتاتے نہیں تھے، ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا گھر والد مرحوم کی طرف سے چلا کرتا تھا، چولہا جلا کرتا تھا۔ میرے جوانوں بزرگوں یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بندگی گزار میرا بندہ بن کر رہے۔ اور میرے دوست بزرگوں اللہ کا بندہ کون ہے؟ پوری دنیا کے اندر بسنے والے اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندگی کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے والے مختصر لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے کون لوگ ہیں، ان کی صفتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن یہ کہتا ہے رحمان کے بندے کون لوگ ہیں، اللہ کے بندے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، سارے حقوق کو ادا کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں، راستے میں لوگوں کو پریشان نہیں کرتے۔ میرے دوست بزرگوں راستے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کہتے ہیں جب ان کے سامنے میرے دوست بزرگوں اگر ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو بلا وجہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، قیل و قال کرتے ہیں، میرے دوست بزرگوں ان سے بچ کر نکل جاتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلا وجہ کے باتا باتی نہیں کرتے، بچتے ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات کو سجدے میں اللہ کو یاد کرنے والے سجدے میں ہیں۔ رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی جب سجدے میں جاتے تھے آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، کبھی کبھی ہم جھانک کر دیکھتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے، کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ آپ کا ہوتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آنکھ کی روشنی کمزور نہیں ہوا کرتی تھی، یہی وجہ ہے دماغ کمزور نہیں ہوا کرتا تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کھڑے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے اتنا آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا نماز کے اندر کہ پاؤں پھول جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہماری نماز کا حال یہ ہے، امام صاحب ذرا سے لمبی سورت پڑھ دیں ہم آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں، لمبا سجدہ کر دیں، رکوع کر لیں ہم آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں۔ رحمت کونین کھڑے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ قرآن یہ کہتا ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، آپ معصوم عن المعصیت ہیں، آپ سے گناہ نہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، رحمت کونین کھڑے ہیں۔ لمبے قیام کا نماز میں فائدہ یہ ہوتا تھا گھٹنے اور کمر کی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں عرض کر رہا تھا وہ لوگ تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ میرے دوست بزرگوں، اس کے باوجود بھی اللہ سے کیا دعا مانگتے تھے؟ قرآن کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ قرآن کہتا ہے عبادت و ریاضت کے باوجود اللہ کرنے والے لوگ بھی جب کھڑے ہوتے تھے میرے دوست بزرگوں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اے میرے پروردگار، اے کائنات کو بنانے والے، اے پوری کائنات کے پیدا کرنے والے، اے ہمارے خالق و مالک و رازق، اے رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا لیجئے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا لیجئے۔ اتنا خطرناک، اتنی ذلت کا عذاب اتنا خطرناک ہے میرے دوست بزرگوں، وہ عذاب قرآن یہ کہتا ہے جب اللہ کے دربار میں وہ آئے گا، قرآن یہ کہتا ہے اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کہتے ہیں انہیں پکڑو اور توق ڈال دو، ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں وہ دعائیں مانگتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ قرآن کہتا ہے اللہ جب ان کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دولت دیتا ہے، آج میرے دوست بزرگوں آج میرے پاس دولت آ جائے، خزانہ آ جائے، زمین و جائیداد آ جائے، ہم اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں مال کی لالچ میں۔ میرے دوست بزرگوں مجھے بتاؤ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو اپنی زمینوں کو انگلیاں بڑھا کے کہتے تھے یہ میری زمین ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری جائیداد ہے؟ کہنے والے کہاں چلے گئے میرے دوست بزرگوں؟ وہ کہاں گئے؟ اسی زمین کے اندر چلے گئے۔ بلڈنگ کو بتانے والا انگلیاں بڑھا کر زمین پہ چلا گیا، اپنی زمین کو بتانے والا اسی مٹی پہ چلا گیا، اپنی جائیداد کو جتانے والا اسی مٹی میں چلا گیا۔ میرے دوست بزرگوں دنیا میں نہ کوئی رہا، نہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی رہا ہے، نہ رہے گا۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں اب قرآن یہ کہتا ہے، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کسی کو کہا جاتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، خطرناک عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، وہ یہ کہتا ہے کہ وقت آئے گا دیکھیں گے، وقت جب آئے گا سمجھیں گے۔ میرے دوست بزرگوں وہ سننے کو تیار نہیں، قرآن کہتا ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کے پاس دل ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کے پاس نگاہ موجود ہے وہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کان میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سب
کچھ دیا وہ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں. حالانکہ قرآن اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس عقل و فہم ہوگا، دل و دماغ ہوگا، وہ قرآن کو سمجھے گا، قرآن پاک پر عمل کرے گا. اللہ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے پیغمبر قرآن پاک سے ڈرائیے جو ہمارے ڈرانے سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. میرے دوست بزرگوں، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ دولت دیا ہے، اللہ خزانہ دیا ہے، اللہ روپے پیسے دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قرآن کہتا ہے خرچ کرتے ہیں اللہ، وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے. میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے پاس پیسے آ جائیں، دولت آ جائے، خزانہ آ جائے، فضول خرچیاں کرتے ہیں. دیکھ لیجئے، شادی ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، تقریبات ہمارے ہوں، سب میں فضول خرچ کر رہے ہیں. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، شادی میں چلے جائیے، پتہ نہیں چلتا مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کی شادی ہو رہی ہے. سارے رسومات، سارے خرافات، سارے بدعات ہم کر رہے ہیں، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا. قرآن کہتا ہے فضول خرچ نہ کرو. فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے. اللہ کہتے ہیں خرچ کرتا ہے، بے جا خرچ نہیں کرتا، فضول خرچ نہیں کرتا، اور فرماتے ہیں تنگی بھی نہیں کرتا. گھر والوں پر کوئی تنگی نہیں، اللہ نے وسعت دی ہے، فراخی دی ہے، خرچ کرتا ہے. آج ہمارا حال قرآن بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مصیبت دے دے، پریشانی دے دے، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، اللہ وسعت دے دے، اللہ کو بھول جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. قرآن کہتا ہے جب مصیبت آتی ہے، ہائے مصیبت، جب مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ اسے وسعت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فراخی دیتے ہیں. بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. آج مصیبت آتی ہے، ہائے مصیبت. آج میرے جوانوں، آج میرے بزرگوں، آج میرے بھائیوں، کورونا آیا. اس وائرس کی وجہ سے آپ دیکھیں حالات اتنے خراب ہوئے، ہر شخص پریشان تھا. بیٹا باپ سے ملنے کو تیار نہیں، بے باپ بیٹے سے ملنے کو تیار نہیں، بیٹا ماں کو دیکھنے کو تیار نہیں. بیمار پڑے ہیں، جنازے میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں، بیمار ہیں، جنازے میں آنے کو تیار نہیں. گھر میں چھپ جاتا ہے کہ اس کے بھائی کا جنازہ ہے، گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے، کورونا میں مر گیا ہے، اس کو پوزیٹیو تھا، یہ مر گیا، مجھے بیماری لگ جائے گی. ہمارا ایمان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھلک دکھا دیا، وہ میدان محشر کا جھلک دکھایا. کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. گرم ہے حشر کا میدان بڑی مشکل ہے، گرم ہے حشر کا میدان بڑی مشکل ہے، میں ہوں اس بھیڑ میں انجان بڑی مشکل ہے. اجنبیت کا یہ عالم کے الہی توبہ، ماں کو بیٹے کی بھی پہچان بڑی مشکل ہے. دوست بزرگ نوجوانوں، یہ آج ہمارا حال ہے، آج ہماری زندگی ہے. میرے دوست بزرگوں، وہ بزرگان دین ہمیں وہ زندگی گزار کر قرآن و حدیث کے مطابق گزار کر بتلا کر چلے گئے. نوجوانوں اور کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کہتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. وہ جانتے وحدہ لا شریک ہے، وہ جانتے تنہا اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے. میرے دوست بزرگوں، وہ جانتے تھے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے دلانے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات. وہ سب کچھ جانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے. اور فرمایا وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے تھے اور برائی کے کام انجام نہیں دیتے تھے، برے کام سے بچتے تھے. اور اللہ اگر کوئی ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا. میرے نوجوانوں، آج ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے پیچھے رکھا ہے، دنیا کے پیچھے ڈھال رکھا ہے.
دنیا کمانا عیب نہیں، دنیا میں رہنا عیب نہیں، دنیا میں بسنا عیب نہیں، کماؤ کھاؤ، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دنیا کمانے والا بھی ہے، ایک وہ انسان ہے جو دنیا کماتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کماتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور فرمایا اگر اللہ نے ان کو دولت دیا ہے، نصاب کے مالک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان کے دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، ایسے نیک بندے جو اللہ اس کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں۔ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ جلسوں میں کل پرسوں بھی مائک اتنا خراب بٹھا دیا جس کی وجہ سے آواز متاثر ہو گئی، اس لیے میں کل بھی 2 جگہ جلسہ ہے، میں اس لیے معذرت چاہوں گا، دن میں بھی ہے رات میں 2 جگہ ہے، معذرت چاہوں گا۔ پھر کبھی موقع ملا اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرات علماء اکرام خصوصاً حضرت پیر طریق حضرت مولانا جابر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی ارشد ذکی صاحب جو حضرت کے صاحبزادے بھی ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ میرے بہنوئی بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا کے بڑے لڑکے حضرت مولانا اختر ذکی صاحب بھی موجود ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا سے سب جائیں گے، دنیا میں نہ کوئی رہا نہ رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے ہم کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ موت کو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی فرمایا موت کو۔ ہے دوست بزرگوں نوجوانوں، جناب مولانا ذکی الباری صاحب نے درخواست کی تھی کہ اس میں حاضری کے لیے میں حاضر ہو گیا، معذرت کے ساتھ رخصت ہوں گا۔ دعا کی اللہ رب ذوالجلال تمام مؤمنین مؤمنات کی، حضرت مولانا جابر صاحب کی، اور اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اس محلے کے جتنے مرحومین، ہم سب کے جتنے مرحومین سب گزر گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب